نحمده نصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله مولانا عظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی، سبحان اللہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ واہ 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 واہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ۔ اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر۔ سبحان اللہ۔ چار یار کون ہے معلوم ہے نا؟ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ۔ اور پڑی ہے اندھے کو عادت کہ شوربے ہی سے کھائے، پڑی ہے اندھے کو عادت کہ شوربے ہی سے کھائے، بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے۔ زاغ کوے کو کہتے ہیں۔ اب سمجھ گئے ہوں گے آپ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت ہے نا، بیس جو کم کریے اور ساؤنڈ ایک دم پلین رکھیے ہے نا، کیونکہ آواز گونج رہی ہے اور ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اگر سمجھ میں آتی تو ہر شعر پہ سبحان اللہ کہتے تھے۔ آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ جملے جو میں کہہ رہا ہوں بعض ذہن نشین ہو رہی ہے نا، سننا چاہتے ہیں؟ میرا عنوان ہے نماز کی فضیلت اور نماز کے مسائل۔ انشاءاللہ اسی پر میں جتنا میرا وقت ہے آدھا پون گھنٹہ اس کے اوپر میں گفتگو کروں گا۔ آپ سب سننے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے حضرات تیار ہیں؟ اچھا سننا چاہتے ہیں تو تھوڑا جلدی جلدی آگے سرک جائے۔ سبحان اللہ۔ جو پیچھے بیٹھے آگے سرک جائے ہے نا، تم یہ رو بیٹا نہیں تو میں دکھوں گا ہی نہیں۔ آپ لوگ ادھر تھوڑا سا آپ بھی سرکیے ادھر۔ یہ کچھ لوگ تو ایسا سرک رہے ہیں جیسے بنی اسرائیل سرک رہے تھے وہاں۔ اللہ نے کہا سر جھکاتے ہوئے جاؤ تو کمر کے بل جا رہے تھے سرکتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، نہیں آپ کرسی پہ رہیے، کرسی چھینی نہیں جائے گی آپ کی، ٹھیک ہے؟ اب ایک بار زور سے باواز بلند کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ایمان لانے کے بعد بندے مومن پر ایمان لانے کے بعد بندے مومن پر جو سب سے اہم فرض ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ یہ جملہ ذہن میں رکھنا، میں گزرتے ہوئے اس کی وضاحت اور تشریح کروں گا۔ ارکان اسلام میں سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لا لیا، انبیاء کی حقانیت کو تسلیم کر لیا، قرآن کو اللہ کا کلام مان لیا، جنت و جہنم کے وجود کا اقرار کر لیا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے پر یقین کر لیا،
قیامت کو حق مان لیا، اب جب عقائد اس کے پختہ اور درست ہو گئے تو شرع نے جو سب سے پہلے اس کے اوپر حکم جاری کیا ہے وہ نماز ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ کل قیامت کے دن بندہ مومن سے اگر کچھ سوال ہوگا تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں؟ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے یا نہیں؟ دین کو مانتا تھا یا نہیں؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا، یہ تو قبر میں پوچھ لیا جائے گا، یہ تو سب قبر میں ہو جائے گا۔ قیامت میں اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز پڑھی تھی یا نہیں، روزے رکھے تھے یا نہیں، شراب سے دور رہا یا نہیں، چوری سے دور رہا یا نہیں، اپنے آپ کو بدکاری سے بچایا یا نہیں۔ یہ سارا حساب قیامت کے دن ہوگا۔ جب حساب و کتاب کے دفتر کھولے جائیں گے تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جی بات ذہن میں آ رہی ہے؟ سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ ارکان اسلام میں کلمہ پڑھنے کے بعد جو دوسرا رکن ہے وہ نماز ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جب نماز پڑھنا ہے تو نماز کیسی پڑھی جائے گی؟ اپنی مرضی سے کیسے بھی؟ بولیے جلدی۔ شرع نے اس کا بھی ہمیں طریقہ بتا دیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز کا طریقہ سکھایا، نماز پڑھ کے بتائی کہ نماز ایسا پڑھنا ہے، ایسا پڑھنا ہے۔ آج کچھ لوگ نماز کی ادائیگی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہوئے پھرتے ہیں، اپنی نماز لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر دکان سے اٹھ کے جا رہا ہے تو ایک تختی بنا کے رکھ دی اور اس پہ لکھ کے رکھ دیا کہ نماز کے لیے گئے ہیں۔ شٹر نہیں گراتا، کاؤنٹر پہ تختی رکھ دی کہ نماز کے لیے گئے ہیں، یعنی ہر جگہ اپنی نماز کا پرچار کر رہا ہے۔ دعوت میں پہنچ گیا تو کہتا ہے بھائی جلدی کرو جلدی کرو، نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ کہیں پہ بھی جائے گا، ٹریفک ہو گیا، کہیں پر جلدی ہٹو مجھے نماز کے لیے جانا ہے۔ جگہ جگہ ڈگر ڈگر نماز کا پرچار کرنے والے، اپنی نماز کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے، اپنی نماز کی نمائش کرنے والے نماز کا اہتمام کیسے کرتے ہیں جانتے ہیں؟ ان کا نظریہ یہ ہے کیسے بھی کھڑے رہو نماز ہو جائے گی، کپڑا موڑا بھی رہے تو نماز ہو جائے گی، سر پہ ٹوپی ہے یا نہیں ہے، شرٹنگ کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا ہے، پیر پھیلے ہیں کہ نہیں پھیلے ہیں، وضو پورا ہوا کہ نہیں ہوا، وقت آیا کہ نہیں آیا، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ بس کھڑے ہو جاؤ پیر پھیلا کے، ہاتھ سینے پہ باندھ کے اور اٹھ بیٹھ کر لو، کہتے ہیں ہاں نماز ہو گئی۔ نماز اس کا نام ہے۔ اور قوم کو دھوکہ یہ دیتے ہیں، نوجوان کہتا ہے کہ بھئی طہارت سے نہیں ہوں تو کہتے کوئی بات نہیں پڑھ لو، اللہ معاف کرنے والا۔ نوجوان کہے کہ بھئی مجھے ابھی اچھے سے آتا نہیں ہے تو جواب یہ ہونا چاہیے کہ چلو ہم سکھا دیتے ہیں۔ جواب یہ دیتے نہیں، پڑھ لو ہو جائے گی، پڑھتے پڑھتے سب آ جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، نماز آپ اپنی مرضی سے کیسا بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، جیسا شریعت نے بتایا ہے، جیسا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھایا ہے، آپ کو نماز ویسی ہی پڑھنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی تشریف لائے، گاؤں کے رہنے والے تھے، دیہات کے، نماز پڑھنے لگے، حضور ملاحظہ کر رہے ہیں۔ جب نماز پڑھ کے آئے، حضور کی دست بوسی کی، حضور کی بارگاہ میں جب بیٹھے تو حضور نے کہا کہ ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ کیا کہا حضور نے؟ اے بیٹا سو تو نہیں رہا ہے، ادھر دھیان دے، کہ نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ گئے اور پھر نماز پڑھی، حضور پھر ملاحظہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ جب واپس آئے تو حضور نے پھر یہی کہا ارجی فصلی، جاؤ لوٹو نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، یعنی نماز نہیں ہوئی، یہ مراد ہے۔ پھر گئے
اور نماز پڑھی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. تو حضور کے قدموں کو پکڑ لیا، کہا یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ نماز پڑھنا نہیں جانتا. جو میں نے پڑھا ہے آپ نے ملاحظہ کیا مجھے ایسے ہی پڑھنا آتا ہے. اب یقیناً یا تو ان کے رکوع میں کمی ہوگی، سجدے میں کمی ہوگی، قیام برابر نہیں ہوگا، نماز کا طریقہ درست نہیں تھا. تبھی تو مصطفیٰ جان رحمت دیکھ کے کہہ کے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. بتاؤ صحابی رسول ہیں، اگر نماز کا معاملہ اتنا ہی آسان ہوتا اور ایک جملہ کہہ کے ٹال دیا جاتا پڑھ لو اللہ معاف کر دے گا، تو وہ صحابی ہیں، تو کیا حضور ان کی نماز میں کمی نکالتے؟ حضور بھی کہہ دیتے چلو پڑھ لو اللہ معاف کرے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا نہیں، نماز دوبارہ پڑھو کیونکہ نہیں ہوئی. پتہ چلا اگر کوئی نماز غلط طریقے سے پڑھے وہ صحابی رسول بھی ہو تو اس کی نماز، ارے بولو جلدی، بنی اسرائیل پہ عذاب نہ آ جائے. اس لیے میں نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. تو جبریل امی عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، رب فرماتا ہے کہ کیا میں اس عورت سے بدتر آدمی نہ بتا دوں، اس عورت سے بھی برا آدمی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا. کہتے ہیں کہ جبریل اس عورت سے بدتر کون ہوگا، اس عورت سے برا کون ہوگا کہ جو زنا بھی کر رہی ہے، قتل بھی کر رہی ہے، دو جرم کی مجرمہ ہے، اتنی بڑی گناہگار ہے، اس عورت سے بدتر کون ہو سکتا ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ، رب فرماتا ہے کہ اس عورت سے بدتر بے نمازی، اللہ اکبر، اللہ، اس عورت سے بدتر اور برا بے نمازی ہے جو جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا ہے، جو نمازیں ترک کرتا ہے. اندازہ لگاؤ مسلمانوں کہ ہم کس منزل پہ کھڑے ہیں اور کس سوچ اور اعتبار سے ہم اپنی کالر کھڑی کرتے ہیں. کتنی وائٹ کالر کا کیوں نہ ہو، اگر وہ نمازیں ترک کرتا ہے تو وہ رب کی بارگاہ میں عزت دار نہیں، ذلیل و خوار ہے. عزت دار تو وہ ہے جو اطاعت کے ساتھ گردنیں جھکاتا ہے. عزت دار تو رب کی بارگاہ میں وہ ہے، عزت والا وہ ہے جو فرما برداری کے ساتھ نمازیں قائم کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ساری مصیبتیں ترک نماز کی وجہ سے آتی ہیں. اچھا لوگوں پہ مصیبت آ جائے تو کہتی کہ یار ہم نے کون سا گناہ کر لیا، کون سا جرم کر لیا کہ آج ساری پریشانی ہم ہی پر آ رہی ہے. ایک تو اتنے بڑے بڑے گناہ اور اوپر سے دل اتنا سخت ہو گیا کہ گناہ ہی نظر نہیں آ رہا ہے. روتے ہوئے قوم کے پاس کہہ رہا ہے کہ ہم نے کون سا گناہ کر لیا، پتہ نہیں کون سی خطا ہو گئی کہ اللہ ہمیں یہ سزا دے رہا ہے، پتہ نہیں کون سا جرم ہو گیا کہ ہم پر اللہ نے یہ مصیبتیں ڈال دی ہیں. یہ لوگوں کی شکایتیں ہیں. لیکن جب اس سے پوچھو کہ کیا تو نماز پڑھتا ہے تو کہتا نہیں نماز تو نہیں پڑھتا. تو کہو کمبخت اتنا بڑا تو گناہ کر رہا ہے، سارے گناہوں سے بڑا گناہ تو ترک نماز ہے، جان بوجھ کے نماز چھوڑنا ہے. اور پھر تو کہہ رہا ہے کہ ہم کوئی گناہ نہیں کرتے. یعنی نمازیں چھوڑ کر دل اتنا مردہ ہو گیا، دل اتنا سخت ہو گیا کہ اب نماز چھوڑنا گناہ اور جرم نظر ہی نہیں آتا. نماز چھوڑنے کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھ رہے معاذ اللہ. جبکہ سارے گناہوں میں کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ جان بوجھ کے نماز ترک کرنا ہے، جان بوجھ کے نماز چھوڑنا ہے. اور کتنا بڑا گناہ جانتے ہیں اس کی سزا کیا ہے؟ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ بے نمازی کو قبر میں جب ڈالا جائے گا ہے نا، اور اس کی آزمائش تو مرتے وقت سے شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ بے نمازی جب مرتا ہے نا، ویسے تو آزمائش سب کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پیاس مسلط کر دیتا ہے مرنے والے کی. شیطان پانی کا پیالہ لے کے کھڑا رہتا ہے مرنے والے کے سرانے اور کہتا پانی چاہیے. مرنے والا کہتا ہاں. اور یہ سچویشن اور پوزیشن ایسی ہے کہ اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے. سامنے بھائی کھڑا ہے، بیوی کھڑی ہے، بچے کھڑے ہیں، لیکن کسی سے اپنی تکلیف کہہ نہیں سکتا. پیاس سے تڑپ رہا ہے
لیکن پانی نہیں مانگ سکتا کیونکہ فرشتوں نے جکڑ دیا ہے، روح بس نکلنے والی ہے۔ شیطان سر پہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے مرنے والے سے کیا پانی چاہیے؟ مرنے والا کہتا ہے کہ ہاں پیاس لگی ہے پانی پلا دے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پانی پلا دوں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ کہ کیسی شرط ہے؟ کہ میری بات مانے گا تو پانی پلا اللہ۔ اور ایک قول یہ بھی آیا ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ مجھے خدا کہہ دے پانی پلا دوں۔ یہاں پہ کتنا سخت امتحان ہے۔ اب یہاں پر اس کا ایمان داؤ پہ لگا ہوا۔ سیدنا سرکار محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بدعمالی سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور ایسے کمزور ایمان کو شیطان آسانی سے سلب کر لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر نیک اعمال کام آتے ہیں جو ایمان کے ارد گرد ڈھال بن کے کھڑے ہوتے ہیں، ایمان کو تقویت ملتی ہے، مضبوط عقیدے کا ہے، مضبوط ایمان کا ہے، تو کہتا ہے لا حول ولا قوہ، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور کمزور عقیدہ ایمان کا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں تو خدا ہے پانی پلا دے معاذ اللہ۔ جیسی کہتا تو خدا ہے تو ویسی شیطان پیالہ پٹک کے توڑ دیتا ہے، اور کہا لگا کے اپنی ذریت میں اعلان کرتا ہے کہ آج میں نے جہنم کے لیے ایک ساتھی تیار کر لیا۔ اور ادھر جیسی وہ بندہ انکار کرتا ہے رب کی توحید کا، روح قبض کر لی جاتی ہے۔ بتاؤ کتنا سخت امتحان ہے، خاتمہ کتنا برا ہو رہا ہے۔ اور جو بے نمازی ہوتا ہے، سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت نقل کر کے لکھا کہ جو بے نمازی ہوتا ہے مرتے وقت وہ اتنا پیاسا کر دیا جاتا ہے کہ اگر اسے ساتوں سمندر بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ بے نمازی کے لیے کتنی سخت آزمائش ہے، بولیے ہے کہ نہیں؟ اور جب مر کے قبر میں گیا تو اللہ اس پر ایک ایسا سانپ مسلط کرتا ہے، بے نمازی پر ایسا اژدہا کہ جس کا ایک ناخون 70 گز لمبا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے نمازی کو مارتا ہے تو بے نمازی زمین میں دھس گیا، پھر وہ 70 گز دھستا ہے، اسی ناخون سے باہر نکالتا ہے، پھر مارتا ہے تو پھر نکالتا ہے، پھر مارتا ہے، اور اللہ جانے یہ عذاب اس پر کب تک ہوتا ہے، کب تک ہوگا۔ سوچئے نماز ترک کرنا۔ علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الکبائر میں ایک روایت نقل فرمائی، ترک نماز کے تعلق سے آپ نے وعیدیں ذکر کیے جو حدیث پاک میں ہے کہ بے نمازی کے لیے آخرت میں، جہنم میں اور قبر میں کیا کیا سزائیں اللہ نے رکھی ہے۔ تو ایک روایت یہ ذکر فرمائی کہ جہنم میں ایک وادی ہے جسے وادی ملہم کہتے ہیں۔ توجہ نہیں ہے آپ کی، گردنیں نیچے کیوں ہیں؟ موبائل تو نہیں چلا رہے ہیں؟ جس کا سر نیچے ہے سمجھ لو موبائل چلا رہا ہے، یا تو گیم کھیل رہا ہے یا کسی کو میسج کر رہا ہے۔ نہیں ابھی نہیں مل سکتا، ابھی میں تقریر میں بیٹھا ہوں، ابھی بات نہیں کر سکتا، ابھی تقریر میں بیٹھا ہوں، مولانا دیکھ رہے ہیں کہ ٹوک نہ دے۔ آج کل کے نوجوانوں کا حال یہ بیٹا منڈی جھکا کہ کیا لکھ رہے ہو، کیا کھیل رہے ہو، موبائل میں کیا دیکھ رہے ہو، سب تمہارے چہرے سے پتہ چلتا ہے۔ یہ پیشانی کی سلوٹیں، یہ پیشانی کی سلوٹوں پہ کھیلتی ہوئی پسینے کی بوندیں، یہ دھسی ہوئی آنکھیں، یہ دبے ہوئے گال، یہ سب بتاتے ہیں کہ تم موبائل میں کیا دیکھتے ہو، موبائل میں کیا کھیلتے ہو، اور موبائل کا استعمال کیسا کرتے ہو۔ بات ذہن میں آ رہی کہ نہیں؟ اشاروں میں کہہ کے گزر رہا ہوں، لیکن جن لوگوں تک پیغام پہنچانا تھا ان تک پیغام پہنچ رہا ہے، میرا پہنچ رہا ہے نا؟ ہاں، موبائل سے زیادہ دل مت لگاؤ۔ آج کل تو نوجوانوں کی جان موبائل میں آ گئی۔ افسانوں میں، کہانیوں میں آپ نے سنا ہوگا پہلے زمانے میں کہ جادوگروں کی جان طوطے میں رہتی تھی، مٹھو میں، کہانیوں میں آتا تھا نا، اگر گردن موڑا مٹھو کی، طوطے کی، افسانہ ہے یہ، حقیقت نہیں ہے، تو جادوگر مر جاتا تھا۔ آج نوجوان کی جان موبائل میں ہے، اور ایسی جان کی اگر اس کے ابا کے ہاتھ موبائل لگ جائے یا کسی گھر والے کے ہاتھ موبائل لگ گیا تو لڑکا ایسا پھڑپڑاتا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا گیا۔ پتہ نہیں کیا موبائل کے اندر قید کر کے رکھا ہے، اور لڑکے تو کم، لڑکیاں زیادہ بے چین ہو جاتی ہیں، زیادہ پھڑپڑا رہی ہے، بس ان کا موبائل کسی اور کے ہاتھ میں لگنے دو۔
کسی بچی کا موبائل اگر اس کی چھوٹی بہن لے لے غلطی سے تو موبائل تو بعد میں چھینے کی، پہلے ایک تماچا لگائے گی اور کہے گی دوبارہ ہاتھ نہیں لگانا میرے موبائل۔ وہی حال نوجوانوں کا، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ بات سچی ہے کہ نہیں تو لاؤ ایک ہاتھ اپنا موبائل تھوڑا دو میرے ہاتھ میں۔ پتہ نہیں کیا قید کر کے رکھا ہے موبائل میں۔ خدا کے لیے نوجوانوں نکلو اس جال سے۔ سو رہا ہے تو موبائل ہاتھ میں، اٹھ رہا ہے تو سب سے پہلے موبائل ہاتھ میں، راستہ چل رہا ہے تو موبائل ہاتھ میں۔ ارے کئی نوجوان لڑکوں کی نوکریاں چھوٹ گئی موبائل کے چکر میں۔ اتنا بھی تم ایڈکٹ مت ہو۔ میں نے تو شرابی کو شراب کے لیے اتنا تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا نوجوان کو دیکھا ہے اگر دھوکے سے کبھی اس کا نیٹ ختم ہو جائے۔ اینڈ ٹائم پہ اگر نیٹ ختم ہو گیا تو دیکھو کیسا پھڑپڑاتا ہوگا، کیسا تڑپتا ہے کہ شرابی بھی شراب کی بوتل کے لیے ویسا نہیں تڑپتا ہوگا۔ خدا کے لیے غفلت سے باہر نکلو، نمازیں پڑھو، روحانیت پیدا کرو اپنے اندر۔ علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الکبائر میں حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جسے وادی ملہم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جلدی بولو۔ وہ وادی ایسی سخت اور خطرناک اور گرم ہے کہ اس وادی کی گرمی سے، اس وادی کی شدت سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اتنی گرم وادی، اور اس وادی میں سانپ ہی سانپ ہے۔ کتنے سانپ ہیں اللہ جانتا ہے، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، کتنے سانپ ہیں اللہ جانتا اس میں۔ اور ایک ایک سانپ کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت، کہ اگر سانپ کو آپ ایسا لمبا بچھا دو اور اس کی دم کی طرف سے چلنا شروع کرو تو اس کے سر تک 1 مہینے میں پہنچو گے۔ اور ہر سانپ کی موٹائی اونٹ کی گردن کی طرح۔ ایسے بڑے بڑے سانپ اس وادی میں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس وادی میں، وادی ملہم میں انہیں ڈالے گا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتے تھے، جو تاریک نماز تھے۔ یہ وادی اللہ نے بے نمازیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ ڈرو نوجوانوں اللہ کے خوف سے۔ نمازوں کو ترک کرنا معمولی گناہ نہیں ہے، بہت سخت گناہ ہے، بہت بڑا عذاب ہے نماز چھوڑنے میں۔ سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں پہ بھی رہو، نماز کا ضرور خیال رکھو، پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کرو، نمازوں سے جی مت چراؤ۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق پر عشاء اور فجر کی نماز بھاری پڑتی ہے، یعنی عشاء اور فجر کی نماز سے جی چرانا یہ منافق کی علامت ہے۔ اور یہاں تو پوری نمازوں سے جی چرا رہے ہیں، دعوت دی جا رکھی ہے۔ اور کئی تو نوجوانوں کا اتنا ریکارڈ خراب ہے قاری حنیف صاحب کہ وضو خانے میں جا کر وضو کر کے غائب ہو جا رہے ہیں۔ اللہ دیکھا مولانا مسجد میں چلے گئے، وضو کر کے وضو خانے سے فرار۔ سوچو اپنی حالت کے اوپر غور کرو، رو رب کی بارگاہ میں تڑپ کے دعا مانگو کہ مولا کیا ہم سے سجدوں کی توفیق چھین لی گئی؟ کیا ہم سے نمازوں کی توفیق چھین لی گئی؟ آخر یہ سر تیری بارگاہ میں کیوں نہیں جھکتے ہیں؟ آخر یہ پیشانی سجدوں کے لیے تڑپتی کیوں نہیں ہے؟ آخر دل نمازوں کی طرف مائل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کہیں ہم تیری رحمت سے دور تو نہیں ہو گئے؟ کہیں ہم تیری بارگاہ سے دھتکار تو نہیں دیے گئے؟ ڈرو اور توفیق مانگو رب کی بارگاہ میں کہ مولا ہمیں سچا پکا نمازی بنا، بدکاری سے بچا، گناہوں سے بچا، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین۔ علامہ ذہبی نے ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے، سبحان اللہ، اور یہ حدیث مشکات شریف میں بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجات لیوم القیامہ ولم یحافظ علیہا لم تکن نورا ولا برہانا ولا نجاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے، جو نماز پابندی سے پڑھتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس نماز کو اس کے لیے نور بنا دے گا۔ سبحان اللہ، ارے بولیے نا سبحان اللہ۔ ابھی تو ابتدا ہے، انتہا 1 بجے ہوگی رات میں، سبحان اللہ۔ ابھی سے یہ حال رہا تو وہاں تک کیسے پہنچیں گے آپ؟
اجتماع کی ابتدا ہے، اور میں تو کہتا ہوں لائی کے مبارکباد ہے میار ٹرسٹ کے جیال نوجوان کہ جنہوں نے خلیفہ قائد ملت اور مجاہد اہل سنت حضرت علامہ عثمان یزدانی صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر آج حیدرآباد کے سنی مسلمانوں کو یہاں جمع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ورنہ قوم کا حال تو یہ ہو گیا کہ پکڑو تو ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے، ہاں اپنے کاموں سے فرصت نہیں، دنیا داری سے فرصت نہیں، بھاگتی پھر رہی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ مولانا عثمان صاحب نے اپنی محنتوں کے ذریعے ایک کرامت کا مظاہرہ کر کے نوجوانوں کو سنیوں کو آج یہاں جمع کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ارے واقعی آج نوجوانوں کو جمع کرنا کسی کرامت سے کم نہیں ہے۔ بے شک حضرت۔ قوم کو اکٹھا کر لینا معمولی بات نہیں ہے یہ، اور پھر آپ کے لیے اتنے بڑے اجتماع کا اہتمام، دینی نشست، تبلیغی مشن، الگ الگ عنوان کے اوپر خطابات، علماء کے خطاب، عقائد کے اوپر، نماز کے اوپر، اصلاح اعمال پر، ہے کہ نہیں؟ یعنی آج ایک ایسا گلشن تیار کیا کہ جس میں جیسے پھول لگے نا الگ الگ رنگ کے، ایسی آپ کو الگ الگ عنوان سے یہاں سے چن کر لے کے جانا۔ سبحان اللہ۔ ابتدا نماز سے ہوئی ہے، ارے بولیے جلدی، اختتام بھی نماز پر ہوگا زندگی کا۔ جب جاگے تب سویرا، اب تک نہیں پڑھتے تھے، آج سے انشاءاللہ نماز سب پڑھیں گے پابندی سے انشاءاللہ، اور جو نمازیں چھوٹی ہیں جیتے جی ان نمازوں کو ادا کریں گے انشاءاللہ، سارے نمازوں کی مرنے سے پہلے بھی انشاءاللہ قضا کر لیں گے، اور جب مریں گے دنیا سے جائیں گے تو صاحب ترتیب ہو کر جائیں گے۔ بولیے انشاءاللہ، ہم سب بھی صاحب ترتیب رہیں گے اور اپنے بچوں کو بھی صاحب ترتیب رکھیں گے انشاءاللہ۔ بچہ ابھی نابالغ ہے، اسی وقت سے نماز کی عادت ڈال دو۔ بچہ چھوٹا اسی وقت سے نماز کی اس کے اندر ہے نا عادت ڈال دو۔ 7 سال کا ہو گیا نماز سکھاؤ، 10 سال کا ہو گیا سختی سے نماز پڑھواؤ۔ نماز کا شوق 10 سال کی عمر سے بچوں کو لگا دو۔ جب بچہ بالغ ہوگا تو اس کی زندگی کا یہ عالم ہوگا کہ ایک بھی نماز اس کی زندگی کی قضا نہیں ہوگی، اور جس کی کوئی نماز قضا نہ ہو وہ صاحب ترتیب، ارے 5 نمازوں سے زیادہ کسی کی قضا نہ ہو صاحب ترتیب بھئی ہے نا، اب 5 بھی قضا تو حکم یہ ہے کہ جماعت میں بعد میں لگے، پہلے اپنی قضا نماز پڑھے۔ صاحب ترتیب کے لیے حکم ہے یہ، اگرچہ جماعت کھڑی ہے، جماعت بعد میں پہلے جو نماز قضا ہو گئی فجر کی یا ظہر کی وہ پڑھے، پھر بعد میں جا کے جماعت میں لگے۔ یہ صاحب ترتیب کے لیے حکم ہے، پڑھیں گے پابندی سے انشاءاللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے، تو یہ نماز قیامت کے دن نہ اس کے لیے نور ہوگی، نہ برہان ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اور جو نماز پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ تو یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نجات بھی ہوگی، اس کے لیے برہان بھی ہوگی، اس کے لیے نور بھی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے قبر کے اندھیرے میں نور چاہتے ہو کہ نہیں؟ بولو یار جلدی، تو کیا سولار پینل لگا دینا؟ ایک لائٹ اندر ڈال دیا، اوپر سے سولار پینل لگا دیا۔ آج کل جیسے فٹ پاتھ پہ لگے رہتے، دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا؟ لائٹ خود بخود چالو ہو جاتا تو کہا ابا انتقال ہو تو تھوڑا ایک لائٹ چھوڑ دینا، کوئی کام نہیں آئے گا یہ لائٹ۔ اگر قبر میں لائٹ اور روشنی چاہتے ہو تو نمازیں پڑھو۔ نماز کا نور وہ مقدس نور ہے جو آپ کی قبر بھی چمکائے گا اور آپ کی حشر بھی چمکائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا جو نماز نہیں پڑھتا ہے بے نمازی ہے نا، تو بے نمازی کا انجام کیا ہوگا جانتے ہیں؟ کل قیامت کے دن بے نمازی ہے نا فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی ابن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مال قارون و فرعون و حامان و ابی ابن خلف، بے نمازی کل قیامت کے دن قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ
اور ابی ابن خلف، حامان یہ فرعون کا وزیر تھا، ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور ابی ابن خلف وہ بدبخت ہے، وہ بدبخت، اے بیٹا ادھر دیکھنا، ادھر دیکھو، پیچھے کسی کی تقریر نہیں ہو رہی، ادھر ہو رہی، اور کوئی نیچے نہیں دیکھنا، نیچے دیکھے تو سمجھ جانا ہے نا کیا کر رہا ہے، میسج کر رہا ہے، کسی کو سمجھ لو۔ ابی ابن خلف وہ بدبخت ہے کہ جسے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قتل فرمایا۔ حضور نے کئی غزوات میں شرکت کی ہے، حضور کی موجودگی میں کئی سریے ہوئے، جنگیں ہوئی، پوری زندگی میں حضور نے اگر کسی کو مارا تو ابی ابن خلف، اور وہ بھی خوب بڑے بڑے گھاؤ اور زخم نہیں، سر تن سے جدا نہیں کیا حضور نے اس کا، بلکہ جنگ احد میں وہ کہتا تھا کہ میں نے گھوڑا پالا اور اس پہ بیٹھ کر حضور کو قتل کروں گا ماروں گا۔ حضور کو خبر پہنچی تو کہا اس کو تو میں قتل کروں گا، اور جب جنگ احد میں آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برچھی سے اس کے اوپر میں حملہ کر دیا، برچھی سے مارا، اور جب مارا نا تو کوئی گہرا اور بہت بڑا زخم نہیں، ایسا چیرا لگ گیا، چیرا لگا تو پورے لشکر کفار میں ادھم مچاتے ہوئے گھوم رہا، چیختے ہوئے کہ ہائے ہلاک ہو گیا، ہائے مر گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نامردانگی کا مظاہرہ نہ کر، اتنا سا تو زخم ہے، اتنا چیخ رہا ہے، کہ زخم تو چھوٹا ہے لیکن درد میں جانتا ہوں، اس درد کی شدت کیا ہے وہ مجھے پتا ہے، اور سنو یہ زخم مجھے ہلاک کر دے گا۔ ہائے مشرک، ہائے نبی کا دشمن، لیکن دیکھو آج کے وہابی دیوبندی بھی دو قدم آگے، حضور کے علم غیب کا انکار کر رہے ہیں، حضور کے اختیار کا انکار کرتے ہیں، حضور کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ یہ زخم مجھے ہلاک کر دے گا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ محمد رسول اللہ نے کہا تھا کہ اسے میں ماروں گا، اور میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی محمد رسول اللہ کوئی بات کہتے ہیں وہ بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی زخم سے تڑپ تڑپ کر وہ ہلاک ہو گیا۔ تو دنیا میں سب سے بدبخت وہ ہے جو کسی نبی کو قتل کرے یا نبی اسے قتل کرے۔ دنیا کا سب سے بڑا بدبخت آدمی ہوا ہے جو کسی نبی کو قتل کرے یا نبی اسے قتل کرے، یہ سب سے بدبخت۔ اب بتائیے ابی ابن خلف کتنا بدبخت ہے کہ جسے صرف نبی نہیں امام الانبیاء سارے نبیوں کے سردار نے قتل کیا ہو تو کتنا بدبخت ہے وہ۔ اور حضور فرما رہے ہیں کہ بے نمازی ابی ابن خلف کے ساتھ اٹھے گا، تو کوئی اٹھنا چاہے گا ابی ابن خلف کے ساتھ؟ ارے بولو یار، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، کس کے ساتھ اٹھنا چاہیں گے؟ صدیق اکبر کے ساتھ، سبحان اللہ، فاروق اعظم کے ساتھ، عثمان غنی کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ، رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان بزرگوں کے ساتھ اٹھنا چاہیں گے نا؟ اچھا کتنے لوگ ہیں جو غوث اعظم کے ساتھ اٹھنا چاہتے قیامت میں؟ پورے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں، کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کل ہی نہ اٹھ جائے۔ ارے کل بھی اٹھ گیا تو یہ تو دیکھ کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، حشر کس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سرکار غریب نواز کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ محبوب الہی کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو کہ نہیں قیامت میں؟ تاج الاولیاء کے غلاموں میں اٹھنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت کے غلاموں میں اٹھنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ تو آج سے نماز کی پابندی شروع کر دو، کیونکہ جو نمازیں پڑھے گا، جو پابندی سے نماز ادا کرے گا، کل قیامت کے دن انشاءاللہ صحابہ کرام کے ساتھ اٹھے گا، اہل بیت اطہار کے ساتھ اٹھے گا، اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اور جو نہیں پڑھے گا، بتا دیا میں کس کے ساتھ اٹھے گا؟ پڑھیں گے انشاءاللہ صاحب پابندی کے ساتھ انشاءاللہ، جمعہ کی جمعہ نہیں پڑھیں گے، جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہاں صرف جمعے کی نہیں، پوری پانچوں وقت کی پڑھیں گے پابندی کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور جیسے پڑھنا ہے ویسے، ایسا نہیں اپنی مرضی سے کیسے بھی پڑھ لیا۔ اور پڑھنا کیسے یہ بھی آنا چاہیے نا، نہیں آنا چاہیے؟
کیسے نماز میں کھڑے ہونا ہے، کیسے جو ہے تو ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسا پل بنا کے کھڑا ہوتے ہیں، ہاتھ سینے پہ باندھتے ہیں ایسا ہے نا۔ ہمارے یہاں احناف کے ہاتھ ناف کے نیچے باندھا جاتا ہے، ناف کے نیچے باندھتے نا آپ، سینے پہ باندھنے والے آپ کے حیدرآباد میں ہیں کہ نہیں؟ بہت ہے کہ کم ہے؟ ہم نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے، مولانا عبد الرحمن صاحب قبلہ اور حافظ غلام رضا صاحب، فقہ کی کتابوں میں مدرسے میں ہم نے پڑھا ہے کہ مرد جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ایسا، عورت سینے کے اوپر ایسا ہاتھ باندھے۔ عورت کہاں ہاتھ باندھتی ہے؟ اب مرد کہاں باندھتا ہے؟ اچھا، مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تکبیر کہے تکبیر تحریمہ تو ہاتھوں کو کہاں تک اٹھائے؟ کانوں کی ایسا، ہاتھ نہ ایسے آسمان کی طرف ہوں گے نہ کھڑے ہوں گے، بلکہ قبلے کی طرف ایسا ہتھیلی کدھر ہوگی، انگلیاں نہ پھیلی ہوں گی نہ چپکی ہوں گی، بلکہ اپنی نارمل حالت میں رہے گی۔ اللہ اکبر۔ مرد کہاں تک ہاتھ اٹھائے اور عورت کاندھے تک۔ آپ کے یہاں کچھ مرد ہے کہ جو کاندھوں تک اٹھاتے ہیں، ہے نا؟ ارے جو یہاں ہاتھ باندھتے نا وہ یہیں تک ہاتھ اٹھاتے، دیکھنا۔ آپ جانتے ہیں فقہ کی کتابوں میں ہم نے پڑھا جملہ دیا گیا ہے، حضرات توجہ چاہتا ہوں، ارے ماشاءاللہ سید صاحب، توجہ توجہ۔ جانتے ہیں جملہ کیا ہے فقہ میں؟ کہ مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، عورت سینے پر، مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائے، عورتیں کاندھوں تک۔ کیوں؟ کیونکہ عورتوں کے لیے اس میں پردہ زیادہ ہے، عورتوں کے لیے پردہ ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنے میں پردہ ہے، ہاتھ اٹھانے پہ، ہاتھ اگر ایسا اٹھائے گی تو تھوڑا زیادہ کشادگی ہوگی، اور عورتوں کو سمٹ کے جیسے مرد پھیل کے سجدہ کریں گے۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ جب نماز پڑھے تو کوہنیوں کو، اپنی یہ پہلوؤں کو بغل سے دور رکھے اور پیٹ کو ران سے دور رکھے، ایسا سجدہ کرے۔ اور عورتوں کے لیے حکم کیا ہے؟ چپک کر، سمٹ کے، یعنی پہلوؤں کو ہے نا ایسا بازوؤں کو پہلو سے چپکا دے، پیٹ کو ران سے چپکا دے اور سمٹ کے سجدہ کرے، کیونکہ اس میں عورتوں کے لیے پردہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں ہمارے یہاں عورتیں اس لیے سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں کہ اس میں پردہ ہے، کاندھوں تک اس لیے ہاتھ اٹھاتی ہے کہ اس میں پردہ ہے۔ اے غیر مقلدوں، تم کیوں سینے پہ باندھتے ہو؟ تم کس چیز کا پردہ کر رہے ہو؟ اللہ بات ذہن میں آ رہی کہ نہیں؟ سینے پہ باندھنے کے لیے وجہ شرع نے بیان کی ہے، بھئی مرد ناف کے نیچے باندھے گا۔ اچھا، پورے نوجوانوں کو الجھا کے رکھ دیا آج رفع یدین میں، جہاں دیکھو وہاں نوجوانوں کو اور بھیڑا دیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے رفع یدین کرتے تھے، غوث سنیوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، جانتا سنی غوث پاک کے نام پر بالکل گد گد ہو جاتا ہے۔ غوث پاک رفع یدین کرتے تھے، نیا لایا انہوں نے، تو میں نے کہا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نیاز لنگر فاتحہ بھی کرتے تھے، حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھی پڑھتے تھے۔ ایک ہی چیز مان رہا ہے، 11ویں بھی کرتا ہے، کہا وہ تو نہیں کرتا، رفع یدین تو کرتے تھے، الجھا کے رکھ دیا۔ رفع یدین کو ایسا لازم اور ضروری سمجھ لیا، جبکہ امام شافعی کے یہاں پہ رفع یدین ہے، لیکن وہ بھی لازم اور ضروری نہیں سمجھتے، ان کے یہاں کوئی رفع یدین نہ کرے تو نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ اہل حدیث غیر مقلدین سلفی اتنا زیادہ شدت سے ان مسائل کو نوجوانوں پر تھوپ رہے ہیں، جبکہ ہم احناف کے یہاں رفع یدین، ارے بولو جلدی، نہیں ہے۔ رفع یدین والی حدیثیں منسوخ ہو گئی۔ یہ وہ عمل ہے جو پہلے حضور کے بیہقی میں روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور دیکھا کہ وہ رفع یدین کر رہا تھا، رکوع میں جاتا تو ہاتھ اٹھاتا، رکوع سے اٹھتا تو ہاتھ اٹھاتا۔ آپ نے کہا نماز سے جب فارغ ہو گیا، کہا کہ اے بندے، یہ وہ عمل ہے جو حضور نے پہلے کیا، اب بعد میں اس سے منع کر دیا۔ موطا امام محمد اٹھا کے دیکھی، موطا امام مالک اٹھا کر دیکھیے، رفع یدین منسوخ ہو گیا۔ اس تعلق سے کئی حدیثیں موجود ہیں،
ابو داؤد شریف میں، نسائی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے کہا آؤ میں تمہیں وہ نماز سکھاتا ہوں جو حضور پڑھا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ کیا میں وہ تمہیں نماز نہ بتاؤں جو حضور ادا کرتے تھے؟ صحابہ نے کہا بتائیے۔ تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز کا پورا طریقہ بتایا، اور اس میں صرف ہاتھ ایک ہی بار اٹھایا، دوبارہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھایا، دوبارہ ہاتھ۔ تو گویا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت جس میں آپ رفع یدین کرتے تھے یہ منسوخ ہو گئی، اس لیے کیونکہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابن عمر کے شاگرد بھی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نماز پڑھتے تھے لیکن آپ نے نماز میں رفع یدین نہیں کیا، رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تو گویا عبداللہ ابن عمر روایت تو کر رہا ہے رفع یدین والی حدیث، لیکن خود اس پر ان کا عمل نہیں ہے۔ بات ذہن میں آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ ایسا الجھانے والوں سے دور رہو، اور نماز پڑھنا نوجوانوں یوٹیوب سے مت سیکھو۔ نماز سیکھنا ہے تو ان علماء کی بارگاہ میں آؤ، یہ آپ کو سکھائیں گے کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، حنفی نماز کیسی ہے، کیونکہ ہم حنفی ہیں، اور جب ہم حنفی مسلک اور مذہب کے ہیں تو ہم دوسروں کی نماز کو کیوں دیکھیں گے؟ ارے بولو یار جلدی، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ جب حنفی ہو تو نماز بھی حنفی طریقے سے پڑھیں گے۔ تو نماز کے لیے کتنی چیزیں شرط ہیں؟ ختم کرنا ہے کیا؟ چلنے دے، ختم کرنا کہ چلنے دے؟ کتنے شرائط ہیں نماز کے لیے؟ دو تین ہی آواز آ رہی ہے، اب آئی تھوڑا ایک دوسرے کی سن کے۔ نماز کے لیے 6 چیزیں شرط ہیں۔ یہ اجتماع ہے، اجتماع، اور اجتماع میں تقریر کم کلاس زیادہ ہوتی ہے۔ تو کوئی برا نہ مانے یار، مولانا بار بار پوچھ رہے تھے، اجتماع کے خطاب اور بیان الگ ہوتے ہیں، تقریری اسٹیج کے بیان الگ ہوتے ہیں۔ جب اجتماع کا نام دے دیا تو اب سیکھ کے جاؤ، اجتماع کا مطلب ہوتا ہے کلاس، سمجھ گئے آپ؟ ٹھیک ہے۔ نماز کے لیے 6 شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے طہارت، یاد کرتے جاؤ، کلاس میں بچے یاد کرتے ہیں کہ نہیں؟ میں کسی سے بھی پوچھ لوں گا ابھی کہ کھڑے ہو کے بتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے پورا دھیان ادھر رکھو۔ نماز کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ پہلی شرط ہے طہارت، دوسری شرط ہے استقبال قبلہ، تیسری شرط ہے وقت، چوتھی نیت، ہے نا؟ پہلی شرط ہے طہارت، ہے نا؟ دوسری نیت ہے نا؟ دوسری ستر عورت، ہاں دوسری ستر عورت، تیسری نیت، چوتھی وقت، پھر استقبال قبلہ، اور پھر تکبیر تحریمہ، ہے نا؟ ذہن میں آیا؟ نہیں آیا؟ نہیں آئے گا، کیونکہ موبائل تو ہم 5G 6G رکھتے ہیں، لیکن اپنے دماغ کی جو میموری ہے نا یہ 3G 2G ایسی چل رہی ہے، نہیں ہے؟ نوجوانوں کے ذہن بہت کند ہو گئے آج کل، اچھی باتیں یاد نہیں رہتی ہے۔ ایک امام بیچارہ 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، کیا نام ہے پتہ نہیں، وہ امام صاحب کہتے ہیں، امام صاحب ہیں۔ اچھا کبھی پوچھو یار اس سے پہلے کون امام تھے؟ کہا وہ موٹے والے۔ ان سے پہلے کون تھے؟ وہ کالے والے۔ ان سے پہلے کون تھے؟ وہ ٹھنگنے والے۔ نام ایک کا نہیں معلوم، اور ابھی 2-4 دن نہیں ہوں گے کوئی نیا نیا کرکٹر، نیا نیا فلم ایکٹر لانچ ہو جائے، بچے کی زبان پہ نام، پلیئر اور کھلاڑی ہے افریقہ کا، نام ہے حیدرآباد کے بچے کے منہ پر۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہے؟ دین سے دوری کا ہمارا عالم دیکھو۔ نماز کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط طہارت، دوسری ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر۔ طہارت کا مطلب یہ ہے نمازی کے بدن کا، نمازی کے کپڑوں کا، اور جس جگہ نماز پڑھ رہا اس جگہ کا ساری نجاستوں سے پاک ہونا، نجاست غلیظہ سے، خفیفہ سے، مریہ سے، غیر مریہ سے، یعنی جو دکھتی ہے، جو نجاست نہیں دکھتی ہے،
ساری نجاستوں سے پاک ہونا، یہ بھی ایک مستقل عنوان ہے۔ اچھا تو 4:45 کو ہو گیا، ٹھیک ہے چلیے جلدی جلدی، 5 منٹ ہے بس میرے پاس، توجہ رکھو ادھر۔ طہارت سے مراد کیا ہے؟ نمازی کے بدن کا، کپڑوں کا، اور جس جگہ نماز پڑھا اس جگہ کا ساری نجاستوں سے پاک ہونا۔ اور اسی طہارت کے اندر داخل ہو گیا، وضو نہیں ہے تو وضو کا ہونا، غسل نہیں ہے تو غسل سے بھی ہونا، اور اگر وضو اور غسل پر قادر نہیں ہے، پانی نہیں ہے، یا بیمار اتنا ہے کہ پانی کے استعمال پر مر جائے گا، تو تیمم کرنا۔ تیمم بھی ہے نا، طہارت کی ایک صورت کیا ہے؟ تیمم۔ تو ہر طرح کی نجاستوں سے نمازی کے بدن، کپڑوں اور جگہ کا پاک ہونا، اور نمازی کا غسل سے بھی ہونا، وضو سے بھی ہونا، یہ طہارت میں شامل۔ دوسرا ستر عورت، یعنی نمازی کے بدن کا چھپا ہوا ہونا، اور مرد کی ستر ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، تحت سرتی الی تحت الرقبہ، تحت سرتی الی تحت الرقبہ، ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک۔ اور عورت کا پورا بدن ہی، ستر کا معنی چھپانا، عورت کا معنی چھپانے کی چیز، تو مرد کی عورت یعنی مرد کی چھپانے کی چیز کہاں تک ہے؟ بولا جلدی یار، ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک۔ کل جا کر سینڈو بنیان پہ نماز مت پڑھ لینا کہ یار اتنا ہی تو چھپانا ہے، سینہ چھپانا بھی لازم۔ اگر کوئی نماز میں سینہ کھول دے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، ٹھیک ہے؟ نماز میں بدن کا چھپانا ضروری ہے، اور عورت کو عورت کہتی اس لیے ہے کہ اسے پورا اپنے بدن کو چھپانا ہے، اور صرف نماز میں ہی چھپانا ہے، بلکہ عورت کو اپنے وجود کو نماز میں ہے تب بھی چھپانا ہے، گھر سے باہر نکل رکھی ہے تب بھی چھپانا، اسی لیے اسے عورت کہتے ہیں۔ اتنا باریک دوپٹہ اوڑی کہ بالوں کی سیاہی نظر آ رکھی ہے تو عورت کی نماز نہیں ہوگی، موٹا دوپٹہ اوڑھنا ہے۔ بہت سی عورتیں دیکھنا ساڑی پہنتی ہے، میں اکثر کہتا ہوں ساڑی پہ بھی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ ساڑی میں یہ بازو کھلے رہتے ہیں، پیٹ اور پیٹ کا حصہ کھلا رہتا ہے۔ حضرت خلیفہ تاج الشریعہ فخر قوم و ملت حضرت اللہ مولانا مفتی فخر الدین صاحب قبلہ مصباحی جامعہ جوار الفاطمہ ناگپور کی آمد ہو چکی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی فخر الدین صاحب قبلہ مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ٹھیک ہے ابھی انشاءاللہ تو آپ بیٹھ جائیں، کوئی باہر نہ جائے، بیٹھ جائے، پروگرام مسلسل چلے گا، اور انشاءاللہ 5 بجے یہاں پہ جماعت کھڑی ہوگی، عصر کی نماز یہیں پہ ادا کی جائے گی، اور پھر نماز کے فوراً بعد خلیفہ تاج الشریعہ فخر قوم ملت حضرت علامہ مولانا مفتی فخر الدین مصباحی صاحب قبلہ کا مدلل اور پرمغز بیان ہوگا۔ آپ تمامی حضرات کو بیان بھی سننا، ٹھیک ہے؟ تو طہارت سے مراد کیا ہے سمجھ گئے؟ ستر عورت سے مراد بدن کا چھپانا، مرد کا کتنا عورت کا کتنا ہے، لیکن نماز میں کتنا چھپانا ہے بات ذہن میں آ گئی ہے نا؟ طہارت، ستر عورت، وقت، نماز وقتوں کے ساتھ فرض ہے، اگر وقت گزار کے نماز پڑھے گا تو گناہگار، نماز قضا ہو جائے گی، لیکن پڑھنا تو ضروری ہے، ادا کرنا ہے، وقت گزار کے پڑھے تو گناہگار، اور وقت سے پہلے اگر پڑھ لے تو نماز ہی کتاب موقوتا، نماز وقتوں کے ساتھ اللہ نے متعین کر دیا ہے، باندھ دیا ہے۔ فجر کی نماز فجر کے وقت میں ہوگی، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز کہیں کہیں جیسے مسلم شریف میں حدیث پاک میں ہے جمع کے تعلق سے، جمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کو کیسے جمع کرنا، اس کا غیر مقلدین نے غلط مطلب نکال لیا۔ وہ کبھی سفر میں رہے، ادھر ادھر رہے تو کیا کرتے ہیں جان دو نا، عصر کی نماز چھوڑ دو ابھی مغرب میں پڑھ لیں گے، یا مغرب کا چھوڑ دو عشاء میں پڑھ لیں گے، ہے نا؟ تو مغرب اور عشاء ایک جگہ، یہ حاجیوں کے لیے صرف مزدلفہ میں ہے،
لیکن غیر مقلدین مسلم شریف کی وہ روایت جس میں دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنے کا آیا ہے، غلط مطلب قوم کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ نئے نواڑے، کالج پڑھنے والے، داڑھی منڈے کھڑے سے ہے نا، پانی پینے والے، سگریٹ کا دھواں اڑانے والے، انگریزی میں چند حدیثوں کے معنی رٹ کر لوگوں کو گمراہ کرنے والے یوٹیوب پر آ کر ایسے گمراہ کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ بیزی ہیں، سفر میں ہیں، ظہر اگر جا رہی ہے تو چھوڑ دو، عصر میں پڑھ لینا، کیونکہ مسلم شریف میں ہے کہ دو نماز ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ معاذ اللہ، غلط ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز وقتوں کے ساتھ فرض ہے۔ ہاں، جو حدیث میں ذکر آیا دو نمازوں کو جمع کرنے کا، تو یہ جمع سوری ہے۔ کیا ہے؟ سورتن جمع ہو رہی ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کبھی آپ سفر میں چلے گئے، نماز نہیں پڑھی، موقع نہیں ملا، جگہ نہیں ملی، ہے نا، تو پھر آپ ظہر کی نماز ظہر کے آخری وقت میں پڑھنا، وقت میں ہی ہے ظہر کے، لیکن آخری وقت میں ظہر پڑھ لیں، اور پھر تھوڑا سا رکے، اور جیسی عصر کا وقت شروع ہو تو عصر کی نماز عصر کے شروع وقت میں، ظہر کی نماز ظہر کے آخر وقت میں، اور عصر کی نماز عصر کے شروع وقت میں پڑھ لیں، تو دونوں نمازیں اس کے وقتوں میں ہی ادا ہوئی۔ ہاں، دونوں قریب قریب ہونے کی وجہ سے جمع بین الصلاتین نظر آئی، لیکن جمع سوری ہے۔ تو جو حدیث میں آیا ذکر دو نمازوں کو اکٹھا کرنے کا، وہ یہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایسا نہیں ہے کہ ایک نماز کو چھوڑ دو اور دوسرے وقت میں جا کے پڑھو، ایسے میں تو گناہگار ہو جائے گا، قرآن کی مخالفت ہو جائے گی، کیونکہ قرآن کہہ رہا نماز کو وقتوں کے ساتھ پڑھو، تو نماز ان کے وقتوں کے ساتھ پڑھنا ہے، تو وقت کے اندر نماز پڑھنا یہ بھی شرط۔ بات ذہن میں آ گئی ہے نا؟ تو پہلی شرط کیا ہے؟ جلدی جلدی بولو۔ دوسری، تیسری، استقبال قبلہ تو بتایا نہیں میں نے، استقبال قبلہ، کعبے کی طرف منہ کرنا، تیسری شرط ہے نا، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ قبلہ ادھر ہے، آپ نے ادھر منہ کر کے پڑھا، نماز ہوگی؟ قبلے کی طرف منہ ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر 45 ڈگری آپ قبلے کی سمت سے باہر ہو گئے، پھر گئے، تو نماز، حالت نماز میں چہرے سے ادھر ادھر دیکھا ایسا گھما کر، تو مکروہ تحریمی ہے۔ اور حالت نماز میں اگر سینہ قبلے سے پھر گیا تو یہ مفسد نماز ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ بات ذہن میں آ گئی؟ تو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو آپ، قبلے کی طرف منہ کرنا یہ شرائط نماز میں سے ہے، نماز کی اہم شرط ہے۔ اگر قبلے کی طرف منہ کر کے نہیں پڑھا تو اس کی نماز، جلدی بولو یار، نہیں ہوگی، ہے نا؟ وقت بھی سمجھ گئے، اور اب ہے نیت۔ جب نماز پڑھیں گے تو نماز کی نیت بھی ضروری ہے۔ ظہر کی نماز پڑھ رہے تو نیت کاہے کی کریں گے؟ عصر کی، عصر کی پڑھ رہے ہیں تو عصر کی، مغرب پڑھ رہے ہیں تو، اچھا، نیت دل کے ارادے کے نام ہے۔ جماعت کھڑی ہو گئی، آپ جلدی جلدی گئے، سوچ رہے ہیں کہ جماعت ختم نہ ہو جائے، رکعت چھوٹ نہ جائے، یہ چکر میں آپ پیچھے گئے، جا کے نیت کر دو 2 رکعت نماز فجر کی، یا 4 رکعت نماز ظہر کی، یہ آپ نے زبان سے نیت کر لی، لیکن جس نماز میں لگ رہے تھے وہ تھی عصر کی، اور منہ سے کیا نکل گیا؟ ظہر کی۔ تو نماز کون سی ادا ہوگی؟ عصر کی، عصر کی ہی ادا ہوگی، کیونکہ زبان کا اب یہاں پہ اعتبار نہیں رہے گا، کیونکہ زبان سے غلطی سے ظہر نکل گیا، ورنہ نماز تو آپ عصر کی پڑھ۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں جس نماز کی نیت ہے وہی نماز ادا ہوگی۔ دل میں عصر کی نماز کا ارادہ ہے، عصر کی نماز پڑھنے گھر سے چلے، لیکن نیت باندھتے وقت غلطی سے ظہر نکل گیا، تو اب یہاں پہ اعتبار نہیں، بلکہ نماز آپ کی عصر کی ہوگی۔ تو نیت بھی ضروری ہے دل میں، جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نیت ہونی چاہیے۔ فرض پڑھ رہا ہے تو فرض کی نیت، سنت پڑھ رہا ہے تو موقدہ ہے تو موقدہ کی نیت، نفل ہے تو نفل کی نیت، غیر موقدہ ہے تو، ارے بولو یار جلدی جلدی، ہے نا؟ ٹھیک ہے، نیت۔ اور چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ، ہے نا؟ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا،
تو یہ تو ہاتھ باندھنا اٹھانا یہ تو سنت ہے، لیکن تکبیر یہ فرض ہے، تکبیر تحریمہ فرض ہے، بغیر اس کے نماز، اگر آپ گئے اور جا کے سیدھے ایسا لگ گئے اللہ اکبر نہیں کہا آپ نے تو نماز نہیں ہوگی۔ اچھا تکبیر کہنا فرض ہے اور اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ اگر آپ نماز شروع کریں گے اللہ اعظم یہ کہہ کر، ہے نا، یا پھر سبحان اللہ یا الحمدللہ، ہے نا، تو نماز درست نہیں ہے، اس لیے کیونکہ آپ کو اللہ اکبر ہی کہنا ہے۔ تکبیر تحریمہ جو ہوتی ہے اس میں اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہو تو امام کے کہنے کے بعد کہو، جب امام اللہ اکبر کہہ دے پھر آپ کہو۔ اگر امام کے پہلے آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا تو آپ کی نماز، کیونکہ جو فرض تھا، تکبیر تحریمہ فرض بھی ہے اور شرط بھی ہے، تو جو نماز کی شرط ہے اور فرض ہے یعنی تکبیر تحریمہ، یہ آپ نے امام سے پہلے ادا کر دی، اور کوئی بھی رکن اگر امام کے پہلے مقتدی ادا کر دے تو اس کی نماز ہر رکن امام کے بعد ادا کرنا ہے۔ تو ایسی تکبیر تحریمہ بھی امام کے کہنے کے بعد کہنا، اور جب تکبیر کہے تنہا نماز پڑھے یا امام کے پیچھے نماز پڑھے تو کم سے کم اتنی آواز میں کہے کہ کانوں تک ہمارے آواز آ جائے، اتنی آواز میں کہنا ہے نا۔ اگر اتنے دھیرے کہا، دل کی دل میں کہہ لیا یا صرف ہونٹ ہلا کے رہ گیا، نماز نہیں ہوگی۔ غور سے سن لو، دل کی دل میں اگر اس نے تکبیر کہی یا دل کی دل میں اس نے، ہے نا، قرات کر لی، قرات بھی فرض ہے، نماز کی قرات دل میں ہی کر لی تو نماز، قرات ہو تکبیر تحریمہ ہو، کم سے کم اتنی آواز میں کہنا ہے کہ آپ کے کانوں تک آواز آ جائے۔ اگر کانوں تک آواز نہیں آئے گی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور قرات یہ بہت اہم مسئلہ ہے نماز کے اندر، جیسے دیگر فرائض ہے نا، تکبیر تحریمہ ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے اور قاعدہ ہے اور خروج پہ سنی ہے نا، یہ سب نماز میں فرض ہے، 7 فرائض ہے نماز کے اندر، تو قرات اہم فرض ہے، اور نماز کے اندر قرات جیسا کی جاتی اس انداز میں کرنا ہے۔ اگر آپ نے قرات غلط کی، لہن جلی کا مظاہرہ کر دیا، الفاظ بدل دیے تو نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ اپنے زمانے کا کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مفتی کیوں نہ ہو، یا وہ رکشہ چلانے والا ہو، یا چائے بیچنے والا ہو، یا بہت بڑے کالج کا لیکچرار ہو، یا پروفیسر ہو، یا مزدوری کرتا ہو، کوئی بھی ہو، ہر مسلمان کے اوپر قرات کی ادائیگی کے ساتھ، مخارج کے ساتھ نماز کے اندر قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ آج عمرے ہو گئی، داڑیاں سفید ہو گئی، نماز کے لیے آ رہے ہیں، لیکن آج بھی یہ حال ہے جب نماز پڑھتے تو الذی یوسوس فی صدور الناس، لذی بولنا نہیں آیا، الذی جیم نکال رہے ہیں، سبحان ربی العظیم کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کم سے کم اتنا قرآن کسی اچھے قاری یا حافظ کے پاس بیٹھ کے سیکھ لو کہ تمہاری نمازیں درست ہو جائے، چاہے عام آدمی ہو یا اپنے زمانے کا کتنا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، قرآن کو تجوید کے ساتھ نماز میں پڑھنا فرض ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کم سے کم 3 آیتیں، یہ ایک بڑی آیت جس کا نماز میں پڑھنا فرض ہے، اتنی تو تجوید کے ساتھ ہر خاص و عام مسلمان کو، خاص کو تو آتا ہی ہے، عام مسلمانوں کو آنی چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں 2-4 سورے کسی اچھے قاری کے پاس بیٹھ کر، حافظ کے پاس بیٹھ کر یاد کرو تجوید کے ساتھ، سمجھے کہ نہیں؟ حروف حلقی کتنے حروف ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، ذال کہاں سے ادا ہوتا ہے، سا کہاں سے ادا ہوتا ہے، سین کا مخرج کہاں ہے، شین کا مخرج کہاں ہے نا، شین کیسے ادا ہوتا ہے، طا کیسے ادا ہوتا ہے، تا کیسے ادا ہوتا ہے، وا کا مخرج کیا ہے، یہ ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے۔ یہ اجتماع اسی لیے رکھا گیا تاکہ یہاں پہ
آپ کے عقائد کی بھی اصلاح ہو جائے، اعمال کی بھی اصلاح ہو جائے، نمازیں ترک کرنے پر کیا وعیدیں ہیں یہ بھی بتایا جائے، اور نماز کیسے پڑھنا ہے یہ بھی سکھایا جائے۔ بات ذہن میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، بڑا قاف کیسے ادا کرنا ہے، چھوٹا کاف کیسے ادا ہوگا، ہے نا؟ ہم تو ایسی پہچانتے ہیں بڑی کاف چھوٹی کاف، لیکن قرہ حضرات جو ہے نا، یہ ہمارے حفاظ یہ علماء یہ بڑی چھوٹی نہیں کرتے، بلکہ قاف کاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے بڑی قاف ادا ہوتی ہے، نقطے والی قاف قاف، ٹھیک ہے؟ قل اعوذ برب الفلق فلق، اور زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے چھوٹی کاف ادا ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے سے، لیکن یہ ایک اجتماع میں آپ کو نہیں سکھایا جا سکتا۔ لائق مبارکباد ہے معیار ٹرسٹ کے ممبران اور مولانا عثمان یزدانی صاحب، جنہوں نے صرف اجتماع کا اہتمام نہیں کیا بلکہ جگہ جگہ مکتب قائم کر رہے ہیں، سبحان اللہ، مدرسے بچوں کے لیے کھول رہے ہیں جگہ جگہ، نوجوانوں کے لیے بھی اور بزرگوں کے لیے، جو عمر دراز ہو گئے نا ان کو بھی چاہیے کہ علم سیکھے، انہیں بھی چاہیے کہ مدرسہ پڑھے۔ تو مولانا عثمان صاحب کا ساتھ دو، معیار ٹرسٹ کے نوجوانوں کے ساتھ جڑو اور اپنے اپنے محلوں میں مدرسے کھولو۔ کسی کے گھر میں اگر کوئی ہال ہے بڑا تو کہہ دے کہ بھائی ٹھیک ہے 2 گھنٹے کے لیے میں اپنا ہال دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، پڑھائی کا انتظام معیار ٹرسٹ کے ذمہ داروں کے اوپر ہے، سبحان اللہ، تنخواہ وہ دیں گے، مدرس وہ رکھیں گے، آپ کو صرف بچے اور جگہ کا انتظام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جگہ کا انتظام کریے، بچوں کا انتظام کریے، انشاءاللہ آپ کے بچوں کو یہ قرآن پڑھنا سکھائیں گے، یہ اردو پڑھنا سکھائیں گے۔ اگر آج آپ کے بچے صحیح سے قرآن پڑھنا سیکھ گئے تو انشاءاللہ ان کی نمازیں درست ہو جائیں گی، کیونکہ کچی زبان ہے، ابھی ادا کرنا سیکھ جائے گا، ورنہ آپ خود اپنے اوپر قیاس کر لیں کہ آپ کو اپنی زبان کو درست کرنے میں کتنی دشواری جا رہی ہے۔ تو مکتب بھی اپنے علاقے میں قائم کریں گی کہ نہیں انشاءاللہ؟ جلدی بولیے، اور نمازیں پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، بد عقیدوں، بد مذہبوں، بد دینوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔